الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ گرامی قدر خواتین و حضرات، بیوع اور تجارت کے مسائل پر اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ وار درس جاری ہے، جس میں ہم محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع پڑھ رہے ہیں۔ بیوع کسی بھی بیع، عقد بیع یعنی خرید و فروخت کے عقد کے درست ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں مطلوب ہیں، انہیں ہم نے پڑھا ہے، اور آخری شرط پر گفتگو چل رہی ہے۔ 7ویں شرط کی قیمت معلوم ہونی چاہیے، اور گزشتہ درس میں اس پر گفتگو ہوئی کہ قیمت معلوم ہونی چاہیے۔ پھر قیمت نہ معلوم ہونے کی کیا کیا شکلیں ہیں اور اس میں کتنی گنجائش ہے، اس پر گفتگو شروع ہوئی۔ تو اس سے پہلے ایک مسئلے پر بات ہوئی کہ اگر آدمی کہے کہ جو قیمت سامان پر لکھا رہے گا اس قیمت پہ میں آپ کو بیچتا ہوں، اس کی کیا شکلیں بنتی ہیں، یہ سب کی تفصیل گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ آج ہم ایک نئے مسئلے پر بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح بیع کرے کہ میں یہ سامان آپ کو 1000 درہم میں دے رہا ہوں، جو سونا اور چاندی سے مل کر مکمل ہوگا۔ 1000 درہم جو سونا اور چاندی جس میں دونوں رہے گا۔ اس کی دو صورت بنتی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورت بنتی ہے۔ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ آدمی کہے کہ میں آپ کو یہ سامان بیچ رہا ہوں یا آپ سے یہ سامان میں خرید رہا ہوں 1000 میں، اور 1000 یہ سونے اور چاندی سے ادا کروں گا، سونے اور چاندی سے 1000 ادا کروں گا۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ آدمی درہم متعین کر دے اور کہے کہ میں 1000 درہم میں اسے خرید رہا ہوں، جو سونے اور چاندی سے مل کر ادا کروں گا۔ 1000 درہم ذهبا و فضہ۔ شیخ فرماتے ہیں کہ مذہب حنبلی کے مطابق دونوں صورتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ نامعلوم ہے کہ سونا کتنا ہے اور چاندی کتنا ہے، اور درہم بھی اگر متعین کر دیا تو درہم کے مقابلے میں جو چاندی کا سکہ ہوگا، اگر درہم چاندی کا سکہ ہے تو جو سونے کا سکہ ہوگا، 1000 پورا کرنے کے لیے سونے کا سکہ کتنا دیا جائے گا اور چاندی کا سکہ کتنا دیا جائے گا، اس کی تعین نہیں ہے۔ اس لیے گویا قیمت مجہول ہے، نامعلوم ہے، اس لیے بیع درست نہیں ہے۔ شیخ کہتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ دونوں صورتوں میں بیع درست مانی جائے گی، اور نصف نصف دینا ہوگا، یعنی آدھا چاندی کی شکل میں اور آدھا سونے کی شکل میں، اور اس طرح سے اختلاف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو مثلا 1000 درہم کی بات ہوئی ہے تو 500 درہم چاندی کے ہوں گے اور 500 سونے کے ہوں گے، یعنی 500 گویا دینار ہوں گے اور 500 درہم ہوں گے۔ لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ 1000 درہم سونے اور چاندی سے مل کر، تو ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا سونا دے گا اور کتنا چاندی دے گا، کتنا چاندی دے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے زیادہ سونا دے دے کم چاندی دے، ایسا ہو سکتا ہے زیادہ چاندی دے دے کم سونا دے۔ تو قیمت تو 1000 ہی تک ہوگی دونوں کی ملا کر کے، لیکن کون سی چیز زیادہ آپ کو دی جائے گی؟ ایسی صورت میں اگر کوئی کہنے والا اعتراض کرے کہ درہم اور دینار تو مقرر ہے، متعین ہے کہ اتنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہ 12 درہم کا 1 دینار ہوتا ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ 1000 درہم میں یہ چیز میں لے رہا ہوں، قیمت متعین ہو گئی، اب کہا کچھ سونے کا سکہ دوں گا کچھ چاندی کا سکہ دوں گا،
تو چاہے درہم سے دے چاہے دینار سے دے، آپ کی جو قیمت ہے وہ آپ کو مل جائے گی، تو بیع تو درست ہونا چاہیے۔ لیکن شیخ کہتے ہیں ہو سکتا ہے جو شخص اس کی قیمت حاصل کرنا چاہتا ہو، سکوں سے متعلق بھی اس کی غرض ہو، وہ سونے کے متعین سکے چاہتا ہو، چاندی کے متعین سکے چاہتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اسے 1000 ہی سے مطلب ہے، بلکہ ہو سکتا ہے سونے اور چاندی سے بھی خصوصی طور پر مطلب ہو، غرض ہو، اور اگر وہ اس کی غرض ہے اس طرح سے کہ اکثر وہ دینار چاہتا ہے یا اکثر درہم چاہتا ہے، تو اس غرض کے رکھنے میں، اس مقصد کے رکھنے میں، بیع کے اندر یہ مقصد رکھنا درست ہے۔ اور اگر یہ مقصد رکھنا درست ہے تو پھر مؤلف کی بات صحیح ہے کہ یہ بیع مجہول ہو جائے گی کہ اسے اس کے بدلے میں کتنا سونا ملے گا اور کتنا چاندی ملے گا، یا سونے کے کتنے سکے ملیں گے اور چاندی کے کتنے سکے ملیں گے۔ اس بنیاد پر یہ بیع نادرست قرار پائے گی۔ اگرچہ ہم یہ مان کے چلیں کہ قیمت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی قیمت متعین ہے، ایک درہم کتنے درہم کا کتنا دینار بنے گا متعین ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بائع کا مقصد ہے کہ وہ کچھ خاص تعداد میں درہم حاصل کرے یا خاص تعداد میں دینار حاصل کرے، تو چونکہ یہ بیع مجہول ہے اور بعد میں اختلاف کا ذریعہ بنے گا، تو اس لیے اس کی تعین میں اس کا کچھ مقصود ہے، لہذا بیع درست نہیں ہوگی۔ بہرحال خلاصہ اس کا، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں 1000 میں اسے بیچ رہا ہوں جس کی ادائیگی سونے اور چاندی کے ذریعے سے ہوگی، تو یہ بیع درست ہے اور اس کو نصف نصف پر محمول کیا جائے گا کہ آدھا سونا اور آدھا چاندی۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ میں اسے 1000 درہم میں خرید رہا ہوں، اور پھر اس نے کہا لیکن کچھ چاندی کے سکے دوں گا اور کچھ سونے کے سکے دوں گا، تو یہ بیع درست نہیں مانا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے سونا زیادہ دے دے اور چاندی کم، ہو سکتا ہے چاندی زیادہ دے دے اور سونا کم، اور سونے اور چاندی کی مقدار چونکہ متعین نہیں ہے، اور اس جہالت کی بنا پر، اس مسئلے کے نامعلوم ہونے کی بنا پر یہ بیع نادرست قرار پا جائے گا۔ اس کے بعد میں قیمت نامعلوم ہونے کی ایک شکل اور ہے، وہ بھی بیع اس میں بھی درست نہیں ہوگا۔ وہ شکل کیا ہے؟ وہ شکل یہ ہے کہ کہے ٹھیک ہے چلو بولی لگوا لیتے ہیں، یہ میرا سامان ہے، اس پر بولی لگوا لیتے ہیں، جتنے پر بولی بند ہو جائے گی اس پر آپ کو خریدنا پڑے گا، جتنے پر بولی آپ بند ہو جائے گی اتنے پر میں بیچوں گا، اتنے پر آپ کو خریدنا ہوگا، پہلے سے طے کرنے۔ اسی طرح سے تو یہ بیع درست نہیں ہے، اس لیے کہ مجہول ہے، کتنے پر بولی بند ہوگی کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ قیمت بن جائے، بولی بڑھتی جائے بڑھتی جائے، بہت سارے لوگ آ جائیں، اور ہو سکتا ہے بولی لگانے والے چند لوگ ہوں، جلد ہی بولی بند ہو جائے۔ تو اس لیے چونکہ اس میں معلوم نہیں ہے کہ قیمت کہاں تک پہنچے گی، تو پہلے سے یہ مقرر کر لینا، بیع کر لینا اس بات پر کہ جہاں بھی قیمت اور بولی رک جائے گی اس پر بیع مکمل ہو جائے گی، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ مجہول ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ بیع درست ہو جائے گی، اور اس لیے بیع درست ہوگی، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب بولی بند ہو گئی اور قیمت لگانا بند کر دیا گیا تو آدمی کو تو بڑا اطمینان ہوگا کہ اس سے زیادہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اس لیے گویا یہ اس کی قیمت ہے، لوگ اس قیمت پر جا کے رک گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے، اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن شیخ فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، کہ زیادہ قریب بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بیع درست نہیں ہوگا، بولی جہاں پر رک جائے اس پر بیع ہو جائے گا، اس پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ کہاں بولی رک جائے گی یہ مجہول ہے،
نامعلوم ہے. اگر کچھ لوگوں نے بھاؤ بڑھا دیا یوں ہی تو بولی بہت بڑھ جائے گی. کچھ فضول لوگ آ گئے, انہوں نے بھاؤ بڑھا دیا, انہیں خریدنا ہے نہیں. اس کو نجش کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں, عربی میں. تو کچھ لوگ آ گئے, انہوں نے خالی وہ بولی لگانے میں لگ گئے, حالانکہ انہیں خریدنا مقصد نہیں ہے, صرف بھاؤ بڑھانا مقصد ہے, خریدار کو نقصان پہنچانا مقصد ہے, یا دکاندار کو فائدہ پہنچانا, مال والے کو, بیچنے والے کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے, یا خریدنے والے کو نقصان پہنچانا مقصود ہے. کوئی بھی چیز تو ہو سکتا ہے فضول میں یا بلا وجہ کچھ لوگ قیمت بڑھا دیں. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ بولی لگاتے وقت حاضری کم ہو اور قیمت بہت کم لگے, تو جہالت اور موجود ہے, قیمت نامعلوم ہے, مجہول ہے. یہ غرض تو یہاں موجود ہے, اس لیے اس پر بیع درست نہیں ہونا چاہیے, اس طرح بیع نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک شکل اور ہے کہ جب قیمت نامعلوم ہوگی, اور وہ شکل یہ ہے کہ کہیں کہ زید, یا کسی شخص کا نام لے اور کہیں یہ سامان زید نے جتنے میں بیچا ہے یا فلاں شخص نے جتنے میں بیچا ہے اتنے میں میں بھی بیچ دوں گا, اتنے میں آپ خرید لو, اور اسی پر بیع مکمل ہو جائے. حالانکہ دونوں کو نہیں معلوم ہے, نہ بیچنے والے کو نہ خریدنے والے کو, کہ زید نے کتنے میں بیچا ہے, یا کسی ایک کو نہیں معلوم ہے کہ زید نے کتنے میں بیچا ہے. دونوں صورتوں میں یعنی طرفین کو قیمت معلوم ہونی چاہیے. تو یہاں طرفین میں سے طرفین کو نہ معلوم ہو, یا صرف کسی ایک طرف کو نہ معلوم ہو کہ زید نے کتنے میں بیچا ہے, تو پھر بیع نادرست ہو جائے گی, اس لیے کہ قیمت مجہول ہے. اور یہی مذہب حنبلی ہے. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ بیع درست ہے, اس لیے کہ زید سے رجوع کر کے قیمت معلوم کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی ایک قول ہے کہ اگر زید ایسا نام ہے, یا وہ شخص جس کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ اس نے جتنی قیمت میں بیچا ہوگا اتنی قیمت میں ہم بھی بیچ دیں گے, اگر معروف ہے کہ وہ آدمی قیمتوں کا صحیح اندازہ کرتا ہے اور جو کچھ وہ بیچتا ہے وہ بیع ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, درست ہوتا ہے. مثلا وہ اس جگہ پر اپنے شہر میں, اپنی بستی میں مشہور ہے کہ یہ آدمی قیمتیں جانتا ہے اور کوئی چیز قیمت کے مطابق بیچتا اور خریدتا ہے, تو اگر بیچنے والا کہے کہ جسے زید جتنے میں بیچ دے گا اتنے میں بھی بیچ دوں گا, یا زید نے جتنے میں بیچا میں بھی بیچ دوں گا, تو ایسی صورت میں یہ بیع درست ہونا چاہیے. تو تیسرا قول یہ ہے یہاں پر کہ یہ بیع درست ہے, اس لیے کہ یہ تو بڑے ہی اعتبار کی بات ہے کہ جب وہ آدمی معروف ہے اس مسئلے میں کہ وہ قیمتیں جانتا ہے اور صحیح قیمت پر بیچتا ہے, تو اکثر لوگ مشہور لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. تو جو شخص سامان بیچنے کے لیے لگا رکھتا ہے تو خود ہی مول بھاؤ کرنے میں آدمی کو اتنا بھروسہ نہیں ہوتا جتنا کہ کسی مشہور, جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ دکانیں ہوتی ہیں جہاں قیمت فکس ریٹ, قیمت متعین ہوتی ہے, مول بھاؤ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں خریدو مت لیکن قیمت معلوم کر کے جاؤ. تو اگر کہیں یہ اس طرح طے ہو جائے کہ بھائی جتنے قیمت اس دکان پر ہے فکس ریٹ والی پر اتنی میں آپ کو بیچ رہا ہوں, اور دونوں کو نہیں معلوم کہ کتنے میں ہے, اور دونوں اس پر راضی ہو جاتے ہیں, پھر جا کر وہاں دیکھیں قیمت کم لگے زیادہ لگے, چونکہ بیع پہلے پوری ہو چکی ہے تو بیع درست مانی جائے گی, بیع درست ہو جائے گی. تو ایک قول یہ بھی ہے. تو اس لیے شیخ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بیع درست ہے. ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ زید وہ عام آدمی ہو جس کو تجارت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, تو پھر اس کا حوالہ دینا درست نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں دھوکہ کھا جاتا ہو اور کبھی زیادہ میں بیچ دیتا ہو یا کم میں خرید لیتا ہو, یا اس طرح کی صورتیں ہوں اس کے ساتھ میں. تو اگر عام آدمی ہے
جس کی اس معاملے میں شہرت نہیں ہے تو پھر اس کا حوالہ دے کر کے بیع کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں قیمت اس صورت میں مجہول ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔